السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں تاوان عشق بائے محمد فیاض ماہی ایپیسوڈ 3۔ بیٹی کی خواہشات کا گلا گھونٹ کر اس کے ارمانوں کا خون کر کے رچائی جانے والی شادی میں شامل ہونے کے لیے ابراہیم اور عائشہ بی بی اس کی آرزوؤں کے مزار پر رشتوں کے تقدس اور معراج کی شمع کو روشن کرنے کے لیے پہنچ گئے تھے۔ امدل کے تمام رشتہ دار جمع تھے مگر اختر علی کا ان دونوں کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ اختر علی رات بھر کا جاگا ہوا تھا، پھر بہت سے ضروری کام بھی اس کی ذمہ داری تھے۔ وہ اپنی نیند پوری کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے کاموں سے بھی نبرد ہو رہا تھا۔ اس نے گھر والوں کو ابراہیم اور عائشہ بی بی کی آمد کے سلسلے میں قائل کر لیا تھا۔ عاصم جو کہ اختر علی کا چھوٹا بیٹا تھا، کام کی بہت ساری ذمہ داری اس نے اپنے سر لے رکھی تھی، مگر بیرون ملک سے آنے والی کاروباری پارٹیوں سے کوئی بھی معاہدہ کرنے سے پہلے وہ اختر علی سے ضرور مشورہ کرتا تھا، اور کوئی بھی اہم نکتہ سمجھ نہ آنے پر وہ اختر علی کو آگے کر دیتا اور پھر معاملہ طے ہو جاتا تھا۔ اب بھی وہ فون پر کسی سے کاروباری ڈیل میں الجھا ہوا تھا، گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا اور چند گھنٹوں بعد احمد کی بارات جانے والی تھی، اور بات مینیجر کی سمجھ میں نہ آ رہی تھی، یا پھر یوں تھا کہ مینیجر فون پر عاصم کو سمجھانا پا رہا تھا۔ عاصم نے اکتا کر سامنے بیٹھے ہوئے اختر علی کی طرف دیکھا اور مینیجر سے بات کرنے کا اشارہ کیا۔ اختر علی سمجھ گیا کہ معاملہ عاصم کے قد سے اونچا ہے۔ رسمی سلام دعا کے بعد اختر علی مینیجر کی طویل بات سنتا رہا اور میں آفس آ رہا ہوں، تم پارٹی کو روکو کہہ کر اس نے مختصر الفاظ میں عاصم کو سمجھایا اور ڈرائیور کے ساتھ شاندار گاڑی میں آفس کی جانب نکل پڑا۔ یوں ہی اس کی گاڑی گیٹ سے نکل کر بڑی شاہراہ پر دوڑنے لگی۔ اسی وقت ابراہیم اور عائشہ بی بی رکشہ میں اس کی شاندار کوٹھی کے سامنے اتر رہے تھے۔ گیٹ کیپر نے انہیں سلام کر کے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ ابراہیم اس کوٹھی میں پہلی بار آ رہا تھا، اس کے لیے حیرت کا سمندر تھا جو اس کی آنکھوں میں ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ بے اختیار اس کے دل سے نکلا، میری آمنہ کی حیثیت ہی کیا ہے، میرے اللہ مجھے صبر عطا کر۔ حلق میں غبار کا ایک گولہ سا پھنس گیا تھا، مگر یہ وقت کسی بھی طرح کسی بھی بات کے اظہار کا نہ تھا، کیونکہ رنگ رنگ لباس میں ملبوس لڑکیاں اور عورتیں ان کے لباس کی طرف دیکھ کر حیرت و طنز کا اظہار کر رہی تھیں۔ ابراہیم عمارت کی جہازی سائز لکڑی کے بنے ہوئے خوبصورت دروازے پر جا کر رک گیا۔ دونوں میاں بیوی نے عجیب سی نظروں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تو ابراہیم کے دل کا غبار اس کی زبان پر آ گیا۔ عائشہ، میرا لباس اور میری حیثیت مجھے اندر جانے سے روک رہے ہیں۔ عائشہ بی بی شوہر کی خودداری کی تہہ دل سے قائل تھی، مگر اب یہاں سے واپس جانا ان کی اپنی توہین تھی۔ جب ہی تو وہ شوہر کو تسلی دینے والے انداز میں بولی، میں آپ کے ساتھ ہوں، ہم اختر علی اور احمد کو مبارکباد دے کر یہاں پارک میں کرسیوں پر آ کر بیٹھ جائیں گے۔ عائشہ بی بی کے اشارہ کرنے پر ابراہیم نے وسیع لان پر غور کیا جس میں کرسیوں کی ان گنت تعداد موجود تھی۔ ابراہیم کے ہونٹ لرز کر رہ گئے تھے، اس کی آنکھوں میں چھانے والے مایوسی اور غم کے سایوں کے ساتھ ساتھ مفلسی کے ڈورے بھی تیر رہے تھے۔ چاہ نہ چاہ اس نے قدم آگے بڑھا دیے۔ وہ عمارت کے دروازے سے اندر داخل ہوئے تو عاصم سے ان کی ملاقات ہو گئی۔ وہ تیزی سے باہر نکل رہا تھا، ٹکراؤ ہوتے ہوتے بچا تھا۔ وہ ان دونوں کو دیکھ کر خجل سا ہو گیا تھا، پھر بھی تعلیم کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اس نے سلام کرنے میں پہل کی۔ السلام علیکم پھپھو، السلام علیکم انکل۔ عائشہ بی بی نے وعلیکم السلام کہہ کر اس کے سر پر پیار دیا، جبکہ ابراہیم نے اپنا دایاں ہاتھ سلام لینے کے لیے آگے بڑھایا تو عاصم نے جان بوجھ کر نظر انداز کرتے ہوئے پاس سے گزرنے والے ملازم کو آواز دے کر بلایا اور بولا، دیکھو یہ میری پھپھو اور یہ میرے پھوپھا جی ہیں، ان کا ہر طرح سے خیال رکھنا، کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ عاصم کا مخلصانہ رویہ دیکھ کر عائشہ اور ابراہیم کو اپنا خوف جھوٹا لگا، مگر اچانک شیشے پر تکون پتھر پڑا جس سے ابراہیم اور عائشہ کے دل میں تعمیر ہونے والا محبت اور خلوص کا تاج محل کرچی کرچی ہو گیا۔ تمہیں ان کے لباس اور حال سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ میرے پھوپھا جی کی کوئی فیکٹری یا مل نہیں ہے، بلکہ سبزی کا ٹھیلا لگاتے ہیں اور رشتہ داری تو نبھانی ہی پڑتی ہے۔ یہ پتھر عاصم نے پھینکا تھا، طنز اور تکبر کا یہ وزنی پتھر مفلس اور خوددار تاج محل کو چور چور کر کے دل کے کئی راہداریوں کو زخمی کر گیا تھا۔ عاصم تو چلا گیا تھا، مگر ابراہیم کی آنسو سے بھری آنکھیں عائشہ بی بی سے چھپی نہ رہ سکی۔ ابھی بارات جانے تک نہ جانے کتنے کرب، دکھ، طنز اور تانوں کے پتھروں کا سامنا ان کا مقدر تھا۔ ملازم نے انہیں ایک بیش قیمت صوفے پر بٹھایا اور خود ان کی تواضع کے لیے کولڈ ڈرنک لینے چلا گیا۔ بہت سے مہمان خواتین بھی عائشہ بی بی کو کوئی بھی چہرہ شناسا نہ لگا تھا،
اور یہی حال ابراہیم کا بھی تھا۔ وہ بھی سوٹڈ بوٹڈ مردوں اور نوجوانوں کو دیکھ رہا تھا جو اس وسیع ہال میں بنا مقصد ہی گھوم رہے تھے۔ اتنی دیر میں فریحہ ان کے پاس آ پہنچی تھی۔ عائشہ بی بی اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ اس نے بھی دونوں کو سلام کرنے میں پہل کی تھی۔ اس نے ابراہیم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، انکل آپ تو پہلی مرتبہ ہمارے گھر آئے ہیں نا؟ اس کے سوالی انداز میں بے پناہ خلوص تھا۔ ابراہیم مسکرا کر بولا، کیا کروں بیٹی، وقت ہی نہیں ملا۔ مگر دوسرے ہی لمحے اس کے ہونٹوں کی ہنسی گم ہو گئی۔ اس کی جگہ گہرے کرب اور دکھ نے لے لی، کیونکہ پرخلوص فریحہ بھی دولت اور تکبر کی زبان سے بھاری بھرکم پتھر ان کی خودداری کے تاج محل پر برسانے لگی۔ ہاں، آج کل تو ہر کوئی مصروف ہے، چاہے وہ ملونر ہو یا سبزی کا ٹھیلا لگاتا ہو۔ آپ کبھی کبھار ہی ادھر آ جایا کرو۔ وہ اپنی پچارو لے کر جس پر آپ سبزیاں سجا کر بیچتے ہیں۔ پھر وہ مسکراتی ہوئی عائشہ سے اجازت لے کر مہمانوں میں گم ہو گئی، مگر ابراہیم کے دل کا کرب اس کے چہرے سے ظاہر ہونا شروع ہو گیا تھا۔ ملازم نے ٹرے میں سجائے ہوئے کولڈ ڈرنکس کا گلاس ان کے ہاتھوں میں تھمایا اور خود چلتا بنا۔ ابھی انہوں نے ایک ایک گھونٹ ہی پیا تھا کہ ان کے کانوں میں امتل کی زہریلی آواز گونجی، آہا، آج تو میرے گھر مستقبل بتانے والی ہستی آئی ہوئی ہے۔ اس کا اشارہ اس بات کی طرف تھا جو عائشہ بی بی نے جگنو کے حوالے سے کی تھی۔ ان کے امتل کو ایک دن اسی کملے جھلے کی چوکھٹ پر جھکنا پڑے گا۔ اس کی بات کا طنز ان دونوں نے بخوبی محسوس کر لیا تھا۔ امتل ابھی تک زرق برق لباس میں ملبوس نہ تھی، مگر پھر بھی اس نے جو کپڑے پہن رکھے تھے وہ کافی قیمتی تھے۔ ارے ارے، یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں، حاجی صاحب بھی آئے ہوئے ہیں۔ ابراہیم کی کافی دلی طور پر تیار ہو گیا تھا کہ اگر اس نے اس بار عائشہ کی توہین کی تو وہ امتل کو کھری کھری سنائے گا، دماغی طور پر۔ مگر بظاہر بلا ٹلتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ آپ کولڈ ڈرنک سے اپنے اندر لگی ہوئی حسد کی آگ کو بجھائیں، میں فی الحال مصروف ہوں، اور ویسے بھی تم لوگ اختر علی کے جاننے والے ہو، وہی تمہیں ڈیل کریں گے۔ وہ اپنی تمام حشر سامانیوں کے ساتھ چلی گئی، مگر پانی کے گھونٹ ابراہیم کو زہر لگ رہے تھے۔ وہ گلاس وہیں چھوڑ کر باہر کی جانب چل پڑا تو عائشہ بی بی کو بھی شوہر کی تقلید کرنی پڑی۔ خوبصورت مگر گھٹن زدہ ہال سے باہر آ کر ابراہیم کو کھلی فضا میں سانس لینا اس وقت سب سے بڑی اور اعلیٰ نعمت محسوس ہوا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا لان میں رکھی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھ گیا۔ عائشہ بی بی شوہر کے دکھ کو سمجھتی تھی، وہ بھی اس کے پہلو میں آ کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ روپ رونتے کرم خان۔ ابراہیم کے منہ سے یہ بات سن کر عائشہ بی بی کو احساس ہوا کہ ابراہیم نے یہ بات کیوں کہی ہے۔ ان کی سوچ سے پہلے ہی ابراہیم نے اپنی بات کی وضاحت کر دی۔ عائشہ، رنگ روپ تو اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، مگر خدا کی قسم امتل کی اولاد میری اولاد سے خوبصورت نہیں۔ بس مقدر کی یاوری ہے کہ اتنے عیش و آرام ان کے حصے میں لکھے ہوئے ہیں۔ ابراہیم کی آواز نم ہو گئی تھی۔ کاش اس اتنے بڑے محل میں انسان بستے ہوتے، رشتوں کے دلال نہیں۔ اختر علی نہ جانے کہاں ہے۔ عائشہ بی بی کی کربناکی بھی قابل دید تھی، مگر دونوں ہی ایک دوسرے سے منہ چھپا رہے تھے۔ ہم اسے سلامی دے کر ابھی چلے جائیں گے۔ وہ بھی اس گھٹن زدہ ماحول سے تنگ لگ رہی تھی، اور پھر الفاظ کی جس سولی پر انہیں لٹکایا گیا تھا اس پھندے نے ان کی جان نہیں نکلنے دی تھی، بس انہیں ادموا کر کے تڑپنے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ یا پھر ان دونوں کی یہ کیفیت تھی کہ وہ اس مچھلی کی مانند تھے جسے پانی سے تو نکال لیا گیا تھا، مگر سامنے ہی پانی رکھا تھا تاکہ وہ تڑپ کر اس پانی میں جانے کی کوشش کرے اور اسی تگ و دو میں اپنی زندگی کی چند سانسیں پوری کر لے۔ اختر علی وہ شکاری ہے جس نے ہمیں شکار کر کے خوخار درندوں کے آگے پھینک دیا ہے۔ ابراہیم کی دکھ میں ڈوبی ہوئی آواز گونجی۔ بس فرق صرف یہ ہے کہ ان کے دانت نوکیلے نہیں ہیں، جبھی تو ابھی تک ہمارا گوشت محفوظ ہے۔ بس ان کے الفاظ زہریلے ہتھیاروں اور نوکیلے دانتوں کا بھرپور وار دلوں پر کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ میرا سینہ پھٹنے کو ہے اور میرا دل دھڑکنا بھول رہا ہے۔ اس نے تکلیف سے عائشہ کی طرف دیکھا۔ مجھے یہاں سے لے چلو عائشہ، ابھی اور اسی وقت، ورنہ میں ابھی مر جاؤں گا۔ مجھ سے اب اور برداشت نہیں ہوتا۔
इब्राहिम की आंखों ने सावन भादों की झड़ी लगा दी थी तो आयशा ने हसरत से बुलंद इमारत की सिमत देखा, जो उसके भाई और माँ जाए की मिल्कियत थी। मगर आयशा बीबी को इतना इख्तियार न था कि वो इस अजीम शान महल के किसी कमरे में तो क्या, किसी कोने खुदरे में ही बैठ जाते। इब्राहिम तो दूर से अहमद को अपनी तरफ आते देख कर आंखों से आंसू साफ किए और मुस्कुराने की अदाकारी करने लगा। आयशा बीबी भी शौहर को दाद दिए कर रह गई थी। अस्सलाम वालेकुम। अहमद ने सलाम किया तो इब्राहिम ने सोचा कि पहले वालों ने भी सलाम ही किया था। तंज और तकब्बुर के नश्तर तो बाद में चले थे, अब देखते हैं इसके पास कितने तंजिया तीर और दिल को घायल करने वाले लफ्जी नश्तर है। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो अहमद बेटा? आयशा बीबी ने उसके झुके हुए सर पर प्यार से हाथ फेरा तो अंदर से आमना की हौक सुनाई दी। अहमद ने इब्राहिम की तरफ सलाम लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो वह हैरानगी से अहमद का मुंह देखने लगा और फिर अपने हाथों को उसे सोच में डूबा डूबा देखकर अहमद बोला, क्या सोच रहे हैं फूफा जी? अहमद की मिठास भरी आवाज़ और प्यार भरा लहजा सुनकर इब्राहिम बोल पड़ा, तुमसे हाथ मिलाने से पहले सोच रहा हूँ बेटा कि कहीं एक सब्जी फरोश के गंदे हाथ एक मिल ओनर के वजूद को दागदार ना कर दे। अहमद ने हैरत से इब्राहिम की तरफ देखा। उसकी बड़ी बड़ी गोल गोल आंखों में अचंबा था, मगर मुअम्मा क्या था वो हल करने से कासिर था। फिर उसने इब्राहिम और आयशा बीबी को हैरान कर दिया। उसने इब्राहिम के हाथ पकड़कर चूम लिए और हैरत ज़दा इब्राहिम को कुछ भी बोलने से पहले उसने वो हाथ अपनी आंखों से लगा लिए। इब्राहिम और आयशा बीबी की आंखों में हैरत और इस्तजाबत रक्सा थी। अहमद बोला तो वो उसकी जानिब मुतवज्जा हुए। इन हाथों की मेहनत की बदौलत ही तो हम पूरे कद के साथ खड़े हैं। मुझे अब्बू ने सब कुछ बताया है कि आपकी मेहनत और फूफू की तरबियत ने ही उन्हें इस मकाम पर खड़ा किया है। कितना फ़र्क था उसमें और बाकी अफराद में। हालांकि सभी एक ही कुंबे से ताल्लुक़ रखते थे और एक ही छत तले रहते थे। जुगनू कैसा है? आमना कैसी है? बहुत देर हो गई है उन्हें देखे हुए। अहमद के मासूम बातों ने आमना के वालिदैन के दिलों में कचोके लगा दिए थे। वो समझे कि एक बार फिर उनके सब्र का इम्तिहान शुरू होने वाला है। आप लोग कभी आए ही नहीं। रिश्तों नातों की पहचान तो आने जाने से ही कायम रहती है। इब्राहिम ने कहा तो अहमद के चेहरे पर निदामत फैल गई। वो शर्मिंदगी से बोला, फूफा जी, दरअसल क्या है कि पहले यूरोप रहा और फिर आते ही बिजनेस संभालना पड़ा। मेरा ख्याल है कि कम से कम 10 साल तो हो गए होंगे आप लोगों की मोहब्बतों से दूर। इन 10 सालों में हमारी तरफ से कोई कमी नहीं आई, बस तुम्हारी माँ ने ही बीच में दीवारें खड़ी कर दी। आयशा बीबी ने कहा तो इब्राहिम ने घूर कर उन्हें देखा, जैसे कि अमतल की बात नहीं करना चाहिए था। आयशा बीबी की झुकी नज़रें देखकर अहमद मुस्कुराता हुआ बोला, मुझे मामा की आदत का पता है, वो थोड़ी सी तरश है। अभी ये बातें हो ही रही थी कि अमतल चंद औरतों और नौजवान लड़कियों के साथ वावेला मचाती हुई उन्हीं की तरफ आती दिखाई दी। अहमद बेटा, उसने दूर से ही पुकार लगाई, उन चोरों को जाने ना देना। अहमद ने घूमकर अमतल की तरफ देखा और फिर इब्राहिम और आयशा के पीछे दूर तक खाली कुर्सियों को देखा और फिर हैरत से अपनी माँ की तरफ देखा, जो अपने झमगट्टे के साथ उनके सिरों पर पहुंच गई थी। गरीब रिश्तेदारों से ताल्लुक जोड़ने का मतलब है जलालत और बदनामी को खुद खरीदना। अमतल ने आते ही आयशा पर लफ्ज़ी हमला किया तो वो दोनों ही हक्का बक्का रह गए, जबकि अहमद को अपनी माँ की चर्ब ज़बान ने मज़ीद शर्मिंदा कर दिया था। वो एहतजाजन बोला, मम्मा, आपको पता है आप क्या कह रही है और किन के बारे में कह रही है? इब्राहिम और आयशा शर्म से पानी पानी हो गए थे। अहमद ने तंज़िया तीरों और लफ्ज़ी नश्तरों की बारिश से बचाने के लिए उनके सरों पर जो प्यार और खुलूस की छतरी तानी थी वो एकदम हट गई। वो गुर्बत, अफलास और भूख की तेज़ और सख्त झुलसा देने वाली धूप में खुद को खड़ा महसूस कर रहे थे। इनके सरों पर सख्त चिलचिलाती धूप थी और दिलों पर तंज और तकब्बुर के संगरेज़ों की बारिश हो रही थी। अच्छी तरह जानती हूँ कि क्या कह रही हूँ और किन को कह रही हूँ, अमतल आंखें नचाते हुए बोली और आयशा बीबी की तरफ मुड़ी। तुम्हारी इस फुप्पू ने चंदा का कीमती नेकलेस चुरा लिया है। अमतल की ज़बान से जहरीला तीर निकला और आयशा बीबी के दिलो दिमाग में पेवस्त हो गया। इब्राहिम ज़मीन में जिंदा गड़ जाने को जगह तलाश करने लगा और अहमद बेयकीनी की कैफियत में कभी माँ और कभी फुप्पू के चेहरे की तरफ देखने लगा। औरतों के झमघट्टे में रोने की आवाज़ सुनाई दी तो चंदा हुजूम से बरामद हुई। वो रो रो कर आयशा बीबी को बार बार चोर कहे जा रही थी। चंदा
امتل کی بھانجی تھی اور عاصم سے اس کی منگنی ہو چکی تھی۔ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ عائشہ کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی امتل نے اپنا غصہ ان پر نکالنا شروع کر دیا۔ میں نے منع کیا تھا اختر علی کو، گند کو چھیڑو گے تو اس کی چھینٹوں سے اپنے آپ کو داغدار کر لو گے، مگر اس پر بہن کے پیار اور ممتا کا بھوت سوار تھا۔ سیدھی طرح چندا کا نیکلس واپس کر دے آپا، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے ملازم لڑکیوں سے کہہ کر تمہاری تلاشی لینی پڑے۔ آپ پھپھو کی توہین کر رہی ہیں، احمد نے امتل سے کہا تو وہ عجیب سی نظروں سے بیٹے کی جانب دیکھنے لگی، جبکہ عائشہ بی بی اور ابراہیم مجرم بنے امیروں کے ہجوم میں سر جھکائے کھڑے تھے۔ احمد ان کی طرف مڑا اور عائشہ کے ہاتھ پکڑتا ہوا بولا، پھپھو آپ نے جس طرح ابو کی پرورش اور تربیت کی ہے، کوئی ماں بھی اس طرح اپنے بیٹے کی پرورش نہیں کرتی ہوگی۔ اس کی آنکھیں جھلملانے لگیں، مگر عائشہ کی آنکھیں تو برسات بنی ہوئی تھی۔ احمد نے ان کے ہاتھ ہونٹوں سے چومتے ہوئے کہنا شروع کیا، میں جب ابو کے ہاتھ پکڑتا ہوں یا پھر کبھی ان کے پاس بیٹھتا ہوں تو مجھے ان کے وجود سے آپ کی مہک محسوس ہوتی ہے۔ اس بات نے ابراہیم کو بھی رلا دیا۔ مجھے ساری زندگی افسوس رہے گا کہ میں نے آپ کی کوکھ سے جنم کیوں نہیں لیا۔ احمد، امتل چیخ کر بولی، تم یہ باتیں کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہو کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں، یعنی کہ جس کی کوکھ سے تم نے جنم لیا ہے وہ جھوٹی ہے اور یہ 2 ٹکے کی عورت سچی ہے؟ مما، اس سے آگے مزید کچھ مت کہیے گا، آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ پھپھو کی توہین کریں۔ احمد کی گونجدار آواز نے اور بہت سے مہمانوں کو اپنی طرف یا یوں کہیے کہ اس تماشے کی طرف متوجہ کر لیا تھا۔ اب لان میں اچھا خاصا ہوم جمع ہو گیا تھا جو صرف امیر لوگوں کا طرفدار تھا۔ اتنا اعتبار ہے اس عورت پر، امتل نے ناگن جیسا پھن پھیلا کر بیٹے سے کہا، آپ میری ماں ہے، آپ نے میری پرورش اور تربیت اپنے طور طریقے سے کی ہے، اس لیے میں آپ کی محبت کو خون بن کر اپنے جسم کے ہر ریشے میں محسوس کرتا ہوں، مگر اس دنیا میں میری آئیڈیل شخصیت میرے ابو ہے اور ان کی پرورش اور تربیت کا صحرا اس عظیم عورت کے سر ہے۔ احمد کی بات نے بہت ساری زبانیں بند کروا دی تھی۔ وہ چندا کی طرف دیکھتا ہوا بولا، کتنے کا نیکلس تھا؟ اس نے روتے ہوئے امتل کی طرف دیکھا جیسے کہ اس سوال کا جواب امتل دے گی۔ عاصم نے اسے منگنی کا تحفہ دیا تھا، تقریباً 3.5 لاکھ کا تو ہوگا۔ امتل کی بات سن کر عائشہ اور ابراہیم تو جیتے جی ہی مر گئے تھے۔ اتنا بڑا الزام ان کے سر پر تھوپ دیا گیا تھا، ان کی زبانیں گنگ ہو گئی تھیں۔ چندا، احمد براہ راست چندا سے مخاطب ہوا تو چندا کی ٹانگیں لرزنے لگی، کیونکہ وہ احمد کے غصے کو اچھی طرح جانتی تھی اور گھر بھر میں کسی کی جرأت نہ تھی کہ احمد کی بات کو جھٹلا دے، اور احمد رشتے میں اس کا ہونے والا جیٹ بھی تھا، اس لیے وہ سٹپٹا کر احمد کی طرف دیکھنے لگی۔ تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ تمہارا نیکلس پھپھو نے ہی لیا ہے؟ ابراہیم احمد کے الفاظ پر غور کرنے لگا، کیونکہ اس نے اپنے الفاظ میں یہ نہیں کہا تھا کہ عائشہ نے چرایا ہے۔ چندا کو شاید احمد سے اس سوال کی توقع نہ تھی، مگر وہ جواب دینے کے لیے تیار تھی۔ اس نے امتل کی طرف دیکھا اور پھر احمد کی طرف دیکھتی ہوئی بولی، ہم لوگ چینج کر رہے تھے کہ میرا نیکلس نہ ملنے پر میں نے آنٹی امتل سے پوچھا، مگر نہ ملنے پر ہر جگہ دیکھا تو بھی نہ ملا، تو تم لوگوں نے فیصلہ کر لیا کہ یہ غریب لوگ تمہارا نیکلس چرا کر لے گئے ہیں۔ شرم آنی چاہیے تم سب کو۔ جانتی ہو یہ کون ہے؟ جانتی ہو؟ وہ دہاڑا تو چندا نے اس بات میں سر ہلا دیا، جس گھر کے عالیشان کمروں میں تم دندناتے پھر رہے ہو یہ سب ان دونوں کی بدولت ہے۔ اور ان کے ساتھ جو سلوک مما اور دوسرے لوگوں نے کیا ہے میں وہ بھی دیکھ رہا ہوں۔ انہی کمروں میں جانا تو درکنار ان کے دروازوں کے سامنے سے بھی گزرنے کا حکم نہیں ہے انہیں۔ اتنی دیر میں اختر علی بھی آ گیا۔ اس نے مجمع لگا دیکھا تو حیرت زدہ ہوا، مگر پھر احمد کو دیکھ کر آگے بڑھا تو اس کی سمجھ میں کچھ آنے لگا کہ اس کی بہن اور بہنوئی کو تماشا بنایا جا رہا ہے، مگر معاملہ کیا تھا اس کی سمجھ سے بلاتر تھا۔ کیا تمہارا نیکلس اڑ کر اس جگہ ان کی جھولی میں آ گرا تھا؟ احمد کی بات سن کر اختر علی کو جیسے ہوش آ گیا، وہ آگے بڑھتا ہوا بولا، کیا معاملہ ہے؟ کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ اس نے عائشہ بی بی اور ابراہیم کی سوجن زدہ آنکھیں دیکھ لی تھی اور اب بات بھی سمجھ گیا تھا۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو احمد کی آواز سنائی دی، ابو جی، چندا کا نیکلس اس کے کمرے سے گم ہو گیا ہے اور ان لوگوں کا خیال ہے کہ ان لوگوں یعنی پھپھو اور پھوپھا جی نے لیا ہے۔ احمد کی بات سن کر مفلسی کے مارے وہ دونوں پھر رونے لگے۔ اختر علی آگے بڑھے اور امتل کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اس کا ایک ہاتھ ابھی تک اپنی قمیض کی جیب میں تھا۔ وہ امتل کو اسی طرح دیکھ رہے تھے جیسے کہ پہلی بار دیکھا ہو۔ اس کے چہرے پر کرب اور دکھ کی لکیریں نمایاں ہونے لگیں۔ میں نے ان سب سے علیحدہ ہو کر تم سے منت بھرے لہجے میں کہا تھا کہ میری بہن کو تماشا نہ بنانا۔
اختر علی کا لہجہ تلخ ہوتا جا رہا تھا اور اتنے مہمانوں میں امتل کی بے عزتی امتل کے لیے ڈوب مرنے کا مقام تھا۔ مگر تم نے اپنی اوقات دکھا دی، یہ جانے بغیر، یہ سمجھے بغیر کہ جو لوگ اس جگہ سے اندر نہ گئے ہو وہ تیسری منزل سے ایک کمرے میں ہار چرا کر لے آئے اور پھر یہاں آ کر بیٹھ گئے۔ اس کے لہجے کی تلخی اور ترش آواز نے ہجوم پر سکوت طاری کر دیا تھا۔ فریح اور عاصم بھی پہنچ گئے تھے، وہ حیرانگی سے تماشا دیکھ رہے تھے۔ پورے گھر میں تمام مہمانوں میں تمہیں یہی لوگ ملے تھے الزام لگانے کے لیے؟ کیونکہ یہ لوگ تمہارے ہم پلہ نہیں ہے، غریب ہے اور غربت اس دور کا سب سے بڑا جرم اور اس صدی کا سب سے بڑا گناہ ہے۔ اختر علی نے ہار نکال کر امتل کے ہاتھ پر رکھ دیا، اس کی حیرت سے آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ چندہ اور باقی پورے مجمع کا بھی یہی حال تھا، جبکہ احمد فخر سے عائشہ بی بی اور ابراہیم کی طرف دیکھ رہا تھا، جبکہ آنکھوں سے خوشی اور شکرانے کے آنسو نکل رہے تھے۔ یہ نیکلس تو واپس تمہیں مل گیا ہے امتل بیگم، اختر علی پھر دہاڑا، مگر اتنے مہمانوں میں ان لوگوں کو تم نے چور کہہ کر میرے خاندان پر جو داغ لگانے کی کوشش کی ہے اس کا خمیازہ تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ اختر علی کا لہجہ اٹل تھا، مگر امتل اور دوسرے لوگ نہ سمجھ سکے کہ وہ کیا کہنے والا ہے۔ میری ماں جیسی بہن اور باپ جیسے بہنوئی کو تم نے جو توہین کی ہے اس کا ازالہ ایک ہی صورت میں ممکن ہے کہ اس تمام مجمع کے سامنے تم ان دونوں سے معافی مانگو گی۔ بم بن کے گرنے والے الفاظ نے امتل کو پوری طرح راکھ بنا دیا تھا۔ اس کی آنکھیں ابھی تک حیرت انگیز بات سن کر ناقابل حد تک پھیلی ہوئی تھی۔ اسے اپنی سماعت پر یقین نہ آ رہا تھا کہ جس اختر علی کو اس نے 25 سالوں سے اپنے رعب اور حسن کے دبدبے تلے دبا کر رکھا تھا، آج اسی اختر علی نے ان غریبوں کی وجہ سے اس سے بغاوت کر دی ہے، اور وہ بے یقینی کی کیفیت سے گزر رہی تھی۔ معاملے کو مزید بگڑتا دیکھ کر عاصم آگے بڑھا اور بات کو سلجھانا چاہا۔ جو ہونا تھا وہ ہو گیا ابو جی، اب آپ لوگ مما کو تماشا نہ بنائیں، ان کی جگہ میں پھپھو سے سوری کر لیتا ہوں۔ غریب کی عزت کوئی عزت نہیں۔ احمد آگے بڑھا اور عاصم سے مخاطب ہوا تو اس کی نظریں بھرے بڑے بھائی کے احترام میں جھک گئی۔ جب جی چاہا جہاں دل چاہا ان کی عزت سے کھیلا اور تماشا لگا کر چلے گئے۔ کیا یہی اصول ہے اس ملک کا؟ کیا ہم لوگ کافروں سے بھی گئے گزرے ہیں جو اپنی غلطی ماننے اور معافی مانگنے پر پہل کرتے ہیں؟ یہی تو ہماری خرابی اور بدقسمتی ہے کہ ہم لوگوں نے اللہ رسول کی تمام باتوں اور کلام مجید کی تمام الفاظ کو بھلا دیا ہے۔ ہماری تنزلی کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے وہ تمام اصول اور قانون بھلا دیے ہیں جو صرف ہمارے لیے ہی بنے تھے، مگر کافر لوگ ان قوانین کو اپنا کر ترقی کی منازل طے کر رہے ہیں۔ مجمع میں سے چند خواتین کھسکنے لگی تو احمد کی گونجدار آواز نے انہیں رکنے پر مجبور کر دیا۔ کوئی نہیں جائے گا۔ جن لوگوں نے ان غریبوں کا تماشا دیکھ کر تالیاں بجائی تھی، اب اس تماشے کا انجام بھی ان سب کے سامنے ہوگا۔ وہ آگے بڑھا اور امتل سے مخاطب ہوا، مما، ان لوگوں سے معافی مانگ کر آپ کی عزت کم نہیں ہوگی بلکہ مزید بڑھے گی۔ اس کا انداز اور لہجہ باادب تھا کیونکہ وہ پڑھا لکھا اور باشعور نوجوان تھا۔ اسے معلوم تھا کہ وہ اپنی ماں کے سامنے کھڑا ہے۔ اگر میں انکار کر دوں تو؟ امتل کی گردن میں ابھی تک ختم نہ آیا تھا، اس کا غرور اور تکبر اس کی زبان سے انکار کی صورت میں سانپ بن کر باہر نکل رہا تھا، مگر اس کے سامنے اس کی اپنی اولاد تھی جس کی پرورش اور تربیت امتل نے اپنے مخصوص انداز سے کی تھی۔ عائشہ اور ابراہیم نے دیکھا کہ معاملہ ان کی وجہ سے بگڑ گیا۔ یہ اختر علی کے گھر کا معاملہ تھا، مگر اس کھیل میں مرکزی کردار ادا کرنے والے وہ دونوں ہی تھے۔ ابراہیم نے آگے بڑھ کر کچھ کہنا چاہا، مگر احمد نے انہیں پیار سے منع کر دیا۔ نہیں پھوپھا جی، آپ کو کچھ بھی نہیں کہنا، کیونکہ وقت نے ثابت کر دیا ہے کہ آپ مجرم نہیں ہیں۔ وہ ایک بار پھر امتل کی طرف مڑا اور بولا، آپ کو معلوم ہونا چاہیے مما کہ میں آپ کا بیٹا ہوں۔ آپ میں پائی جانے والی تمام ہٹ دھرمی اور ضد مجھ میں کئی گنا بڑھ کر میرے خون میں شامل ہو گئی ہے۔ کیا کرو گے تم؟ ذرا میں بھی تو دیکھوں کہ ان 2 ٹکے کے لوگوں کی خاطر تم اپنی ماں سے کس طرح الجھتے ہو۔ امتل کی آنکھیں چنگاریاں برسا رہی تھی، مگر احمد کے ہونٹوں پر سنگین مسکراہٹ دیکھ کر اس کا دل بھی دہل رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ احمد بہت ضدی اور خودسر ہے، پتہ نہیں کیا کرے یا پھر کیا کہہ دے۔ میں یہ شادی نہیں کروں گا۔ احمد کے الفاظ نے امتل کے کانوں میں کئی من سیسا انڈیل دیا تھا اور مجمع کو صاف سونگ گیا تھا۔ اختر علی اس کی طرف دیکھ کر رہ گیا تھا، جبکہ امتل ہونکوں کی طرح بیٹے کا منہ دیکھ رہی تھی، جبکہ ابراہیم اور عائشہ بی بی کو افسوس ہونے لگا کہ اتنا محبت کرنے والا بیٹا ان کی کوکھ سے کیوں پیدا نہیں ہوا۔
جس نے ان کی عزت کی خاطر اپنی ماں سے ٹکر لے لی تھی، اس عورت کو ان کے سامنے جھکانے کے لیے اتنی بڑی بات کہہ دی تھی، جبکہ شادی کی تمام تیاری مکمل تھی، اور پھر سراج الدین صاحب جن کے گھر بارات جانا تھی، ان کا بھی کوئی مقام تھا۔ امتل اور اختر کے بھی تعلقات تھے۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ اگر امتل نے ان سے معافی نہ مانگی تو احمد واقعی شادی نہیں کرے گا اور معاملہ تمام عمر کے لیے بگڑ جائے گا اور بدنامی ابراہیم اور عائشہ بی بی کے نام لکھی جائے گی۔ بہت سوچ بچار کے بعد ابراہیم آگے بڑھا اور احمد کے کندھے پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا، سرکار مدینہ کی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ کوئی عبادت نہیں ہے کہ کوئی مسلمان کا دل خوش کر دے۔ تم نے اپنی پرخلوص باتوں سے ہمارے دل خوش کر دیے ہیں، مگر بیٹا میں تمہیں سوائے دعاؤں کے کچھ بھی نہیں دے سکتا، کیونکہ غریب ہوں اور اس محل نما عدالت میں غربت بدترین جرم ہے۔ ابراہیم کا اشارہ امتل کی طرف تھا، جبکہ اختر علی سمجھتا تھا کہ ابراہیم کی باتیں حکمت اور دانش مندی سے بھرپور ہوتی ہے۔ وہ چاہتا تھا کہ ابراہیم مزید کچھ بولے۔ وہ شخص خدا کے نزدیک بہت ہی معزز ہے جو خدا کی خوشنودی کے لیے اس شخص کو معاف کر دے جس نے اسے ضرر پہنچایا ہو۔ احمد کا بھی دل خوش ہو گیا تھا، مگر ابراہیم کو امتل کی طرف بڑھتا دیکھ کر وہ حیران ہو گیا تھا۔ امتل بی بی، میں ان پڑھ اور جاہل سا بندہ ہوں، مگر اتنا جانتا ہوں کہ مکاری اور عیاری کا کمبل اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ اگر اس سے سر ڈھانپے تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں، اور پاؤں ڈھانپے تو سر ننگا ہو جاتا ہے، اور جب سر ننگا ہو جاتا ہے تو وہ شیطان کا مسکن بن جاتا ہے، اور پھر اس شیطان کو بھگانے کے لیے جوتیاں کدھر سے کدھر پڑتی ہے، یہ سمجھ نہیں آتی امتل بی بی۔ ابراہیم جانے کے لیے مڑا تو عائشہ بی بی آگے بڑھی اور امتل سے مخاطب ہوئی، جو کہ اس مجمع میں بلکہ اپنے رشتہ داروں میں گھری کھڑی تھی، خود کو اب چور اور چغد محسوس کر رہی تھی۔ پہلے اس نے ان دونوں کو تماشا بنایا ہوا تھا، مگر اب وہ خود تماشا بنی کھڑی تھی اور سوچ رہی تھی کہ اب بوریت ہونے لگی ہے، اس کھیل کو ختم ہونا چاہیے۔ میری پیشن گوئی آج بھی اپنی جگہ پر اٹل حقیقت کی طرح قائم ہے۔ میں نے کہا تھا کہ تم ایک دن اپنے ہاتھوں کا کشکول لے کر میری چوکھٹ پر آؤ گی، تو یاد رکھو تم آؤ گی، کیونکہ وقت آنے والا ہے۔ میں نے تمہیں تمہارا گناہ اور قصور اس احمد بیٹے اور اپنے بھائی کے صدقے معاف کیا۔ وہ کہہ کر چل پڑی تو ابراہیم نے ان کا ساتھ دیا، مگر احمد اور اختر علی نے آگے بڑھ کر انہیں روک لیا۔ میں بہت نادم ہوں آپا، اختر علی کی آنکھیں ڈبڈبانے لگی، مگر عائشہ بی بی نے اسے سر پر پیار دیتے ہوئے کہا، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، مگر اب ہمارا ٹھہرنا مناسب نہیں ہے، ہمیں مت روکو اختر علی، ہمیں جانے دو، تمہیں بیٹے کی خوشیاں مبارک ہو۔ نمناک آنکھوں سے اختر علی نے ابراہیم کی طرف دیکھا، مگر اس نے سر جھکا کر عائشہ کے فیصلے کی تصدیق کی۔ عائشہ نے احمد کو سینے سے لگا کر پیشانی پر بوسہ دیا تو اختر علی روتے ہوئے آنکھوں سے آگے بڑھا۔ آپا، عائشہ بی بی کو یاد آ گیا کہ وہ اختر علی کی پیشانی پر بوسہ دے کر اسے گھر سے رخصت کیا کرتی تھی۔ اب بھی اختر علی چاہتا تھا کہ آپا اس کی پیشانی پر بوسہ دے۔ عائشہ بی بی نے اختر علی کو بھی بوسہ دیا، مگر دور کھڑکی میں کھڑی امتل کی رگیں غصے سے پھول رہی تھی، جبکہ چندہ، عاصم اور فریحہ بھی اس منظر کو دیکھ کر دل ہی دل میں کڑ رہے تھے۔ شہر کے سب سے بڑے بک سٹال پر کھڑے ہوئے کندن کو 15 منٹ ہو گئے تھے، مگر خلیل احمد تھا کہ آنے کا نام ہی نہ لے رہا تھا۔ سالہ مسئلے تو ایسے کرتا ہے جیسے ہندوستان کا سب سے بڑا عالم ہو، مگر وقت کی پابندی نام کی کوئی چیز اس میں ہے ہی نہیں۔ کندن کا پارا ہائی ہو رہا تھا اور بار بار گھڑی دیکھ رہا تھا۔ تقریباً 25 منٹ بعد خلیل احمد کی پھٹیچر موٹر بائیک آ کر دکان کے باہر رکی تو اس نے سکھ کا سانس لیا۔ وہ تیزی سے اٹھا اور آ کر خلیل احمد کو کھری کھری سنانے لگا۔ مسکراتا ہوا بولا، کیا کروں یار، نماز کا وقت تھا، مسجد میں گیا تو امام صاحب کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے مجھے امامت کرنی پڑی، سوری یار، مجھے دیر ہو گئی۔ کندن کا ہائی پارا ایک دم ڈاؤن ہو گیا۔ تم نے کچھ خریدا؟ خلیل احمد نے کندن سے پوچھا۔ اب وہ دکان کے اندر داخل ہو گئے تھے اور الماریوں پر لکھے ہوئے مضامین پڑھتے جا رہے تھے۔ خلیل احمد کی رفتار بھی تیز تھی اور نگاہ بھی سامنے والی الماریوں پر مرکوز تھی، کیونکہ اس میں اسلامی کتب کا بورڈ لگا ہوا تھا اور خلیل احمد اکثر یہاں آتا رہتا تھا۔ میں کیا خریدوں گا، مجھے تو معلوم ہی نہیں کہ اسلام کیا ہے اور اس کے بارے میں کون سا لٹریچر خریدنا ہے۔ کندن نے اپنی بے بسی ظاہر کی تو خلیل احمد سر ہلا کر رہ گیا۔ وہ متعلقہ الماری کے پاس پہنچ گئے تھے۔ کندن نے غور کیا تو اپنے ارد گرد کتب کے وسیع ذخیرے کو پا کر اسے سمجھ نہ آیا کہ مسلمانوں نے مذہب اسلام پر اتنی زیادہ کتب تحریر کر دی ہے۔
وہ دکان کیا تھی؟ اچھی اور پاکیزہ کتب کا وسیع سمندر تھا۔ خلیل احمد نے اسے اسلام کے متعلق کافی ساری کتابیں خرید کر دی بل بالظاہر ہے کندن نے ہی دینا تھا، اور پھر ان کتب کو بھی خلیل احمد نے اپنے گھر ہی رکھنا تھا، کیونکہ کندن کے گھر ان کتب کا مطلب تھا دونوں مذاہب کے درمیان جنگ، اور کندن چوپڑا کے گھر اس جنگ کی آمادگاہ۔ ہوا یوں تھا کہ خلیل احمد کے ساتھ گھومنے اور اس کی باتیں سننے کے بعد کندن کے دل میں ہلکی سی روشنی کی کرن پھوٹی تھی، جو بار بار اس بات کی طرف اسے مائل کر رہی تھی کہ تم اپنا مذہب نہ بدلو، مگر صرف ایک بار اسلام کا مطالعہ کر لو۔ اس نے اپنے خیالات سے اپنے آپ کو بھی بے قرار کر رکھا تھا، بس خلیل احمد کو بتایا تھا، جو کہ اس کے لیے بہت بڑی خبر تھی۔ اس نے کندن کی دل سے مدد کرنے کی ٹھانی تھی۔ اب کتب جس میں سر فہرست قرآن کریم تھا، جو کہ اعلیٰ پائے کی عالم صاحب کا ترجمہ کیا ہوا تھا، جس میں قرآن کریم کی تمام باتوں کو بالکل آسان اردو میں واضح کیا گیا تھا۔ احادیث سنتوں پر مبنی کتب بھی ان کی فہرست میں شامل تھی۔ کتب خرید کر خلیل احمد کے گھر رکھ دی گئی تھی، اور قرآن کریم ایک خوبصورت گتے کے ڈبے میں بند کر کے کندن کو دے دیا گیا تھا، جسے اس نے سب سے چھپا کر اپنے کمرے میں رکھنا تھا۔ خلیل احمد نے اسے سمجھا دیا تھا کہ مسلمان قرآن کریم کی حرمت اور عزت پر کوئی حرف یا آنچ برداشت نہیں کرتے، لہٰذا احتیاط کرنا۔ کندن پڑھا لکھا اور باشعور تھا، وہ خلیل احمد کی باتیں غور سے سنتا تھا اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ آج تیسرا دن تھا۔ کندن نے قرآن کریم کا باترجمہ مطالعہ شروع کر دیا تھا۔ خلیل احمد نے اس سے وضو کرنے اور غسل کرنے کی تمام سنتوں پر مبنی کتب بھی لے دی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ جب بھی قرآن مجید پڑھنا چاہتا تو وضو کر لیتا تھا۔ اب بھی وہ باوضو ہو کر قرآن کا مطالعہ کرنا چاہتا تھا کہ اس کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے احتیاط سے قرآن کریم کو ایک الماری میں چھپایا اور دروازہ کھول دیا۔ سامنے پوجا بھابھی کو دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر مسکان پھیل گئی۔ بھابھی اندر داخل ہو گئی تو کندن نے دروازہ کھلا رہنے دیا۔ ایسا شاذ و نادر ہی ہوتا تھا کہ بھابھی اس کے کمرے میں آئے اور زیادہ دیر ٹھہرے، کیونکہ سبھی لوگ اپنی اپنی جگہ پر اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کے لیے آزاد تھے۔ پوجا نے بات کا آغاز کیا۔ وہ کندن کے چہرے کا بغور جائزہ بھی لے رہی تھی۔ کیا پھر وہ یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ اس کی کہی جانے والی بات کا کندن کے چہرے کے تاثرات سے پتہ چلا نہ ہوگا؟ کندن بھابھی کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ تمہیں کاجل کیسی لگتی ہے؟ کندن بھابھی کے منہ سے اس کی بہن کا نام سن کر حیران رہ گیا تھا۔ یہ کوئی حیران کن بات نہ تھی کہ کاجل کا ذکر پہلے بھی کئی بار اس گھر میں ہو چکا تھا، اور وہ بھی کئی راتیں یہاں آ کر رہ جاتی تھی۔ کندن کا اس کے ساتھ کھلا مذاق بھی تھا اور اچھی دوستی بھی، مگر بھابھی کے انداز میں مخاطب سے کندن حیران ہوا تھا۔ اچھی ہے، کندن کا جواب سادگی سے بھرپور تھا۔ اب وہ بھی بھابھی کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تم میرا مطلب نہیں سمجھے؟ پوجا بھابھی اب کرسی پر بیٹھ چکی تھی۔ جس انداز میں کاجل کا ذکر کر رہی ہوں، تم اس انداز میں جواب نہیں دے پائے۔ بھابھی کے لبوں پر شرارتی مسکان دیکھ کر کندن سنبھل گیا۔ میں تو اتنا جانتا ہوں کہ وہ آپ کی بہن ہے۔ جس طرح آپ اچھی اور پیاری ہے، وہ بھی انہی خصلتوں کی مالک ہے۔ کندن بدستور کھڑا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ بھابھی چلی جائے تاکہ وہ اپنا کام کر سکے۔ مگر ایک بات اس میں اور آپ میں مختلف ہے، وہ یہ کہ کاجل میری اچھی دوست ہے۔ صرف دوست ہے یا اس سے آگے بھی کوئی بات ہے؟ انداز بدستور شرارتی تھا۔ فی الحال تو دوستی ہی ہے۔ آپ کھل کر کہیں، کیا کہنا چاہتی ہے؟ وہ اس موضوع سے بوریت محسوس کرنے لگا تھا، اس لیے سیدھا بات پر آ گیا۔ تمہارے بھیا اور ماما جی کی خواہش ہے کہ کاجل اس گھر میں چھوٹی بہو کے روپ میں آئے۔ وہ بھابھی کی صاف گوئی پر ان کا منہ دیکھتا رہ گیا۔ انہوں نے تمہارے خیالات معلوم کرنے کے لیے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ کندن سمجھدار تھا، وہ اس معاملے کو اچھی طرح ہینڈل کرنا چاہتا تھا، کیونکہ گھر میں بھابھی کی بہت زیادہ قدر اور اہمیت تھی، اور پھر یہ ماما اور بھیا کی خواہش بھی تھی۔ مگر وہ ابھی اپنی پڑھائی مکمل کرنا چاہتا تھا، اور پھر ابھی تو انہوں نے بہت بڑی شادی کی تھی۔ لوگ بہت سی باتیں کریں گے۔ وہ ان بکھیڑوں میں پڑنے سے پہلے بہت سا پڑھنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے ایک ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے بھابھی کو مناسب جواب دیا۔
بھابھی میں آپ کی مرضی اور پسند سے ہی شادی کروں گا، مگر فی الحال میری تعلیم کا مسئلہ ہے اور پھر میں کاجل سے مل کر اس معاملے پر بھی ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ زندگی بھر کے معاملات ہوتے ہیں۔ پوجا اس کی بات سن کر کھڑی ہوتی ہوئی بولی، مجھے تم سے یہی امید تھی، تم نے میرا مان رکھ لیا۔ وہ کندن کی کندھے پر ہاتھ رکھتی ہوئی بولی، اچھی طرح سوچ لو، اس معاملے پر کاجل کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گئی۔ کندن کمرے میں اکیلا کھڑا رہ گیا تھا۔ دور سے اذان کی آواز اس کے کانوں میں پڑی تو اسے چونکنا پڑا، کیونکہ وہ باوضو تھا اور پوجا بھابھی کے آنے سے پہلے قرآن کریم کا مطالعہ کرنا چاہتا تھا۔ تو اس نے دروازے کی کنڈی لگائی اور الماری سے قرآن کریم کھول کر اسے باادب طریقے سے پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ جو قرآن کریم کا ترجمہ پڑھتا جاتا، اس کے دل کی دنیا سے اندھیرا دور ہوتا جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت واضح طور پر اپنی اس کتاب میں مسلمانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ تمام جہانوں کے لیے زندگی گزارنے کے جامع اصول واضح کر دیے تھے۔ اللہ کے سوا دوسروں کو معبود سمجھ کر گمراہی اور اندھیروں میں کھو کر زندگی گزارنے والے یقیناً نقصان اور گھاٹے میں ہیں اور رہیں گے، مگر زندگی کے آخری سانس تک بھی سچے دل سے رب تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے کو اللہ کی رحمت اپنے دامن میں سمو لیتی ہے۔ اس نے انسانوں کو بخشنے کے بہت سے بہانے اور جواز اس کتاب میں پیش کیے تھے۔ ہر طرف اس کی وحدانیت اور رحمتوں کا پرچار تھا، مگر اس کے منکروں اور کافروں کے لیے دردناک عذاب کی نوید بھی سنائی گئی تھی۔ کندن پڑھا لکھا تھا، وہ قرآن کریم کے ایک ایک لفظ پر غور کر رہا تھا اور سمجھ رہا تھا کہ وہ اور اس کے اجداد اللہ تعالیٰ کے سوا مٹی اور گارے سے بنے ہوئے بتوں کو پوجتے ہیں جنہیں انہوں نے خود اپنے ہی ہاتھوں سے بنایا ہوا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے جہنم کی آگ صدیوں سے دہکا دی گئی تھی۔ یہ آگ ان لوگوں کا مقدر تھی جو رب کی وحدانیت میں کسی اور معبود کو شریک عبادت کرتے تھے۔ قرآن کریم میں جہنم اور عذاب کی تفصیل پڑھ کر اس کی روح کانپ کر رہ گئی۔ وہ ایک بار تو لرز کر رہ گیا۔ اس نے قرآن کریم کو احتیاط سے بند کیا اور واضح طور پر اپنی پیشانی پر پسینے کے قطرے محسوس کیے۔ اس نے قرآن کریم کو کتنی ہی ساعتوں تک اپنے سینے سے لگائے رکھا۔ اس کی بے ترتیب دھڑکنوں کو سکون ملنے لگا۔ اس کی ناہموار سانسیں اپنی روٹین پر آنے لگی۔ اس کی آنکھوں نے ٹھنڈک محسوس کی اور سینہ جو کہ کفر اور شرک کی آگ سے جل رہا تھا ایک دم ٹھنڈا ہو گیا۔ اس نے سکون کی سانس خارج کرتے ہوئے قرآن کریم کو الماری میں رکھا اور تالا لگا کر چابی بیڈ کے میٹرس تلے رکھ دی۔ وہ بیڈ پر لیٹ گیا اور آنکھیں بند کر کے سینے سے پرسکون اور مطمئن سانسیں خارج کرنے لگا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلے قسط میں سناتی ہوں۔ کیا کندن اسلام قبول کر لے گا؟ کیا وہ بھی قرآن شریف کو پڑھ کر سنبھل جائے گا؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے آپ میرے ساتھ بنے رہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں اور اپنے کانٹیکٹس میں اس ناول کو شیئر ضرور کریں۔ ساتھ ہی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔